سب سے پہلا کام ہمارا لطیفہ قلب کو ذاکر کرنے کا ہے۔ لطیفہ قلب ذاکر ہوتا ہے تو انسان کے اگلے لطائف کے ذکر، مراقبے کی کیفیات یہ آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ لطائف، لطیفہ ایک اس چیز کو کہتے ہیں جو انتہائی نرم ہو، باریک ہو، لطیف چیز۔ تو یہ لطائف جو ہیں ان کا تعلق ہماری روح سے ہے، اور اسی لیے ان کو لطیف کہا گیا ہے کہ یہ ہمارے بدن میں نظر نہیں آ سکتے، لیکن صرف ہم نے ان کا خیال رکھ کر ادھر دھیان دینا ہے اور یہاں پر ذکر کی کیفیت کو ابھارنا ہے، محسوس کرنا ہے۔ ہمارے مشائخ نے سلسلہ عالیہ چشتیہ میں بھی لطائف کو بیان کیا گیا ہے، قادریہ میں بھی لطائف کو بیان کیا گیا ہے۔ جو ہمارے نقشبندی طریقہ ہے، اس میں جو لطائف بیان کیے گئے ہیں ان میں جو پہلا لطیفہ قلب ہے اس کا مقام ادھر بائیں جانب ان پسلیوں کے قریب، یہاں پر لطیفہ قلب کا مقام مشائخ بتاتے ہیں۔ اور اس لطیفے کو ذاکر کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ انسان، پھر تمام سلاسل نے اپنے الگ الگ طریقے جو ہے وہ وضع کر رکھے ہیں ان لطائف کو ذاکر کرنے کے۔ ہمارے طریقت میں جو لطیفہ قلب کو ذاکر کرنے کا طریقہ ہمارے مشائخ نے بتایا ہے، اس کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو پرسکون بٹھا لے، دو زانو ہو کر بیٹھ سکتا ہے، چار زانو ہو کر بیٹھ سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے جو اس کے لیے آسانی ہے، اور اس نے آنکھوں کو بند رکھنا ہے، اپنی زبان جو ہے وہ تالو کے ساتھ لگا کر چپکا لینی ہے تاکہ زبان بھی حرکت میں نہ آئے، آنکھیں بھی بند ہوں، اور اپنے سر کو جھکا کے اپنے اس لطیفہ قلب پہ توجہ رکھنی ہے۔ اور لطیفہ قلب پہ توجہ رکھتے ہوئے انسان نے یہ تصور کرنا ہے کہ میرے جو لطیفہ قلب ہے یہاں سے اللہ 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 کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی اس تصور کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ میں اپنے رب کریم اللہ جل مجدہ کے سامنے حاضر ہوں، اور اس کی جناب سے میرے لطیفہ قلب پہ فیض وارد ہو رہا ہے، اور اس فیض کے وارد ہونے میں میرا مرشد، میرا پیر جو ہے وہی میرا وسیلہ ہے۔ اللہ رب العزت کی جناب سے وہ فیض میرے مرشد کے لطیفہ قلب پہ، اور میرے مرشد کے لطیفہ قلب سے وہ فیض میرے لطیفہ قلب پہ وارد ہو رہا ہے، اور پھر میرا جو لطیفہ قلب ہے اس فیض کو قبول کرتے ہوئے اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو انسان اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی زبان کو تالو کے ساتھ لگا کر اپنی توجہ اپنے لطیفہ قلب پہ رکھتے ہوئے یہاں سے صرف تصور میں رکھے گا، نہ اپنی سانس کے ساتھ ذکر کرنا ہے، نہ اپنی زبان کے ساتھ ذکر کرنا ہے، نہ اپنی آواز کے ساتھ ذکر کرنا ہے، بلکہ تصور رکھنا ہے کہ میرا جو لطیفہ قلب ہے یہاں سے اللہ 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 کا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ جب انسان کثرت سے اس عمل کو کرتا ہے، پہلے مشکل ہو جاتا ہے انسان کے لیے بیٹھنا، وہ 1-2 منٹ بیٹھے گا، پھر 10 منٹ بیٹھے گا، پھر آدھا گھنٹہ بیٹھتا ہے، پہلے خیالات منتشر رہتے ہیں، ہر دفعہ کوئی سوچ آ جائے گی، کوئی اور شیطان بات ذہن میں ڈال دے گا، لیکن جب انسان ذکر کی کثرت کرتا ہے پھر اس کی عادت بنتی جاتی ہے، اور وہ ذکر کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، اور جو خیالات فاسدہ ہیں وہ آہستہ آہستہ اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور پھر یہ کیفیت آتی ہے کہ انسان کلام کر رہا ہے، انسان سو رہا ہے، انسان بازار میں چل پھر رہا ہے، لیکن اس کا جو یہ دل ہے اس کی یہ عادت بن جاتی ہے، اس کا یہ جو لطیفہ قلب ہے اس کی یہ عادت بن جاتی ہے کہ یہاں سے اللہ اللہ کا ذکر مستقل طور پہ جاری ہو جاتا ہے۔ اس کی مشائخ نے پہچان بتائی ہے کہ جب آپ کا لطیفہ قلب ذاکر ہو جائے تو اس کا جو ہے وہ پہچان کیا ہوگی؟ یہ نہیں ہوگا کہ یہاں سے آپ کو جو ہے وہ دل کے دھڑکنے کی آواز آ جائے، کیونکہ آپ کا یہ جو لطیفہ ہے
چونکہ یہ لطیف چیز ہے، اس کو محسوسات میں نہیں لایا جا سکتا، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس لیے آپ کے لطیفہ قلب کا ذاکر ہونا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ حرکت میں آ جائے، بلکہ اس کے ذاکر ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ کے یہاں اس جگہ کی توجہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ آپ کلام کر رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں، آپ کھیل رہے ہیں، آپ چل پھر رہے ہیں، آپ گھر میں کسی کام میں مصروف ہیں، آپ دکان میں مصروف ہیں، کھیتی باڑی میں مصروف ہیں، کسی بھی عمل میں مصروف ہیں، آپ کی زبان مصروف ہے، آپ کی آنکھیں مصروف ہیں، آپ کے کان مصروف ہیں، لیکن آپ کا دل اللہ رب العزت کی یاد کی طرف ہے، اور اس سے اللہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ دوسری اس کی ذکر کی کیفیت یہ ہے کہ مشائخ نے یہ بتایا کہ یہ جو لطیفہ قلب ہے یہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کے زیر قدم ہے، اور اس پہ جو فیض آتا ہے وہ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کے وسیلہ سے ہی آتا ہے، اور اس قلب کے ذاکر ہونے کی کیفیت وہی ہے جو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو نصیب ہوئی، کہ انسان کے اندر پچھتاوے کا اظہار ہوتا ہے، ندامت کا اظہار ہوتا ہے، توبہ کی کیفیت آتی ہے، اشکریزی کی جو ہے وہ دل کرتا ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اس کی جناب کی طرف توجہ رکھے، اور اپنی جو بھی غلطیاں ہیں ان سے معافی مانگتا رہے، کیونکہ یہ فیض حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب انسان مراقبے میں بیٹھتا ہے تو اس لطیفہ قلب میں ابتداً اپنے اندر اندھیرا ہی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ انسان گناہوں کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے سیاہیوں میں لتھڑا ہوتا ہے، لیکن جب جو وہ ذکر کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نور جو اس لطیفہ قلب کو نصیب ہوتا ہے، اس کی سیاہیاں دور ہوتی ہیں، تو پھر اس میں روشنیاں نصیب ہوتی ہیں۔ تو مشائخ ہمارے فرماتے ہیں کہ جو لطیفہ قلب کا نور ہے وہ زردی مائل ہے، جب آپ کو لطیفہ قلب کے ذکر پہ زردی کی زرد روشنی نصیب ہو جائے، اور پھر اس میں استقامت نصیب ہو جائے کہ آپ جب بھی مراقبے میں بیٹھیں آپ کو وہی روشنی نصیب ہو، اسی قسم کی کیفیت نصیب ہو، اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف توجہ نصیب ہو، اور کوئی بھی ایسا لمحہ نہ ہو کہ جس میں آپ اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہوں، آپ کا دل ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہتا ہو، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب آپ کا لطیفہ قلب جو ہے وہ ذاکر ہو گیا ہے۔ اور پھر اس سے اگلا سفر جو ہے وہ لطیفہ روح کے ذکر کا ہوتا ہے۔ لطیفہ روح جو ہے وہ ہمارے دائیں جانب ان پسلیوں کے قریب لطیفہ روح کا مقام ہے، اور جو لطیفہ سر ہے یہ تیسرا لطیفہ ہے، اس کا مقام ہمارے سینے کے بائیں جانب ہے، اور جو لطیفہ خفی ہے اس کا مقام ہمارے دائیں جانب سینے کے ہے، اور لطیفہ اخفا ہے جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے فیض آتا ہے، یہ لطیفہ جو ہے یہ اپنے سینے کے درمیان میں ہے۔ اور لطیفہ نفس جو ہے اس کا مقام ہمارے مشائخ جو سلاسل چشتیہ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ لطیفہ نفس کا مقام ناف سے نیچے ہے، اور ہمارے مشائخ نقشبندیہ جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ لطیفہ نفس کا مقام جو ہے وہ یہ پیشانی کا مقام ہے، اور اس جگہ سے لطیفہ نفس کو ذاکر کیا جاتا ہے۔ باقی جو 4 لطائف ہیں، یہ 10 لطائف ہیں جن میں سے 6 ہمارے جسم میں ذکر کی کیفیت میں آتے ہیں، باقی 4 لطائف جو انسان کی تخلیق میں ہیں، یعنی آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ ہمارے اس وجود کا حصہ ہیں۔ جب ہمارے یہ 6 لطائف ذاکر ہو جاتے ہیں تو ہمارا جو وہ 4 لطائف ہیں جن سے ہمارا وجود تخلیق ہوا ہے وہ خود بخود ذکر کی کیفیت میں آ جاتے ہیں، اور انسان کا پورا وجود ذاکر ہو جاتا ہے۔